یہ جو اتنی خوبصورت تبدیلی، اتنی خوبصورت ٹرانسفارمیشن جو میرے خیال سے زندگی گزر جاتی ہے اور ہمیں ریلائز نہیں ہو پاتا، یہ آپ کی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ اچھا، مجھ سے یہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں یہ کیسے کا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا 7 سال پہلے یا پھر یہ جرنی بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، وہ مجھے یہاں پہنچنا ہی تھا. وین آئی ریممبر کہ جب مجھے پتا چلا تھا کہ میری پہلی بیٹی ہے، تو میں نے تبھی سوچا تھا کہ مجھے پردوں میں جانا ہے، بیکاز مجھے اس کے لیے رول ماڈل بننا ہے. میں اس کو کس طرح روکوں گی ایک انڈسٹری میں جانے کے لیے جہاں پہ میں خود کام کر رہی ہوں. لیکن انفارچونیٹلی حالات ایسے تھے دیٹ آئی ہیڈ ٹو ورک، اور کچھ ایسی سچویشن ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا، درد جو ہے، درد بہت ہی پیارا ہوتا ہے، اللہ کے قریب لے جاتا ہے آپ کو یہ، اور درد میں ہی وہ ملتا ہے. خوشی میں تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا رب. سو شاید کوئی درد، ایک ایسا کوئی درد ملا یا کوئی تکلیف ایسی ملی، کوئی آنسو اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے بدل دیا. شاید اس لیے کہ بہترین ہیلر بھی وہی ہے. بے شک. اور پھر اس کو کوئی آنسو پسند آیا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں کچھ کر ہی نہیں سکتی، آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے. مطلب آئی واز اے پرسن who never used to take a دوپٹہ ایون. مطلب کہ مجھے ہوتا ہے کیا فرق پڑتا ہے، میں کچھ غلط کام تھوڑی کر رہی ہوں. اچھا، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ سم ٹائم ڈاکٹر صاحب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دوپٹہ لے رہے ہو یا حجاب کر رہے ہو، آپ کا جو رب سے تعلق ہے وہ کتنا مضبوط ہے، ہم اس کو جج نہیں کر سکتے، ہم اس کو نہیں جان سکتے. میں بالکل بھی نہیں کرتی جج. جو یہ تعلق آپ کے اندر وہ تھا شروع سے؟ جی بالکل شروع سے تھا. بلکہ میں ابھی یہاں پہ یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اگر میں نے حجاب پہنا ہوا ہے تو میں بہت نیک ہوں گی، اور اگر کوئی اسکرٹ میں بیٹھی ہے تو وہ شاید اللہ والی نہیں ہے. جو پہلے محبت کے سبق ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم جج نہیں کر سکتے، ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. میری یہ چوائس ہے، میں اس کو اب راضی کرنا چاہتی ہوں. ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزاری، تو کچھ ملا نہیں، حاصل نہیں ہوا. اب 3 4 5 بیسک حکم ہے میرے رب کے، میں صرف ان کو فالو کرنا چاہتی ہوں. لیکن میں کسی کو یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ نہیں فالو کرنے تو آپ غلط. اچھا نور، ایک چھوٹی سی بات، جب اللہ تعالیٰ آپ کے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے اور صحیح راستے پہ لانا چاہتا ہے تو ایک راہبر کو آپ کی زندگی میں شامل کر دیتا ہے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہ راستہ دکھانے والے کو آپ کے قریب لے آتا ہے. اب میں بڑے ادب سے ایک خاتون کا ذکر کرنے لگا ہوں جن کا میرے دل میں بے حد احترام ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خاتون اول بیگم بشرا عمران خان کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن کو دیکھ کر واقعی یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی اسلامی جمہوریہ ہو تو اس کی خاتون اول اسی طرح تیار، اسی طرح وقار کے ساتھ سامنے آئیں اور اپنے میاں کے پہلو میں کھڑے ہو کے نہ صرف اس کی حکمرانی اور زندگی کے لیے دعا کریں بلکہ اس وطن کے لیے دعا کریں جس پہ اللہ نے اس کے میاں کو حکمراں اور بادشاہ کیا. کیا میں یہ غلط نہیں، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کے خیال میں کہ بیگم بشرا عمران خان نے آپ کو بہت حد تک گائیڈ کیا؟ بہت حد تک، مجھے بہت حد، انفیکٹ میں ہمیشہ ضرور یہ کہنا چاہوں گی 2 گھنٹے کی ان سے میری ملاقات تھی. پہلی ملاقات؟ نہیں ملاقاتیں تو کافی تھی ان کی میری، لیکن ہاں جی پہلی ملاقات آپ کہہ سکتی ہیں. بٹ وین آئی چینجڈ کمپلیٹلی، وہ ایک مومنٹ ہوتی ہے جب اللہ نے کرم کرنا ہوتا ہے نا، اور کہتے ہیں کسی کی نظر کرم ہوتی ہے تو ہوتا ہے وہ تھرو اینڈ تھرو، کیونکہ وہ اللہ سے اتنے کنیکٹڈ ہوتے ہیں یا انہوں نے اتنی عبادات کی ہوتی ہیں. تو جیسے آپ نے بشرا بی بی کا نام لیا، تو وہ بہت نیک خاتون ہے، وہ بہت اچھی خاتون ہے، اور انہوں نے مجھے ہی نہیں، انہوں نے خان صاحب کو بھی بدل دیا. تو انہوں نے واقعی بہت سارے ان کے کمالات ہیں. تو ان سے ایک ملاقات میری اتنی، وہ 2 گھنٹے کی ملاقات تھی، انہوں نے مجھے بیسک چیزیں اتنی محبت سے سمجھائیں. I came back home and I told my mother کہ بس مجھے سب کچھ چھوڑنا ہے اور مجھے پردہ کرنا ہے. بات صرف بڑی پیاری بات ہے، شاید کسی کو بھی سمجھ آ جائے، میں بول ہی دیتی ہوں. ایک انہوں نے بات کی جس سے میرا دل ہل گیا کہ ہماری نسبت ان سے ہے تو ہم کیسے یہ بے پردہ پھر رہے ہیں. ہم جب پھر میں سید بھی ہوں نا، تو انہوں نے کہا آپ سادات ہیں، اور جب آپ اپنی اس چیز سے نکل کے کچھ چیز کرتی ہیں نا، اس لیے آپ کو سکسیس نہیں نہیں ہے. میری عمر پہ سنجیدگی بہتر رکھتی ہے. آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ آپ نے در نبی کے اوپر حاضری دی، ان کے ساتھ عمرہ کیا. میں وہ گناہگار ہوں جس نے اپنے وزیر اعظم پاکستان کو مدینے کی سرزمین پہ اپنا جوتا رکھتے نہیں دیکھا بلکہ ننگے پاؤں یا موزہ پہن کے اترے ہیں. میں کہتا ہوں مولا کاش تو میرے وزیر اعظم کی یہ ادا قبول کر لے اور اس کے عوض اس ملک کے مسائل کو حل کر دے. آمین آمین. آمین. کیسا ایکسپیرینس تھا آپ نے وہاں پہ خان صاحب کو دوران عمرہ کیسا پایا؟ بہت اچھا جی. خان صاحب بہت ہی اچھے انسان ہیں اور عاشق رسول ہیں. بے شک.
اور پھر obviously خاتون اول سے بھی وہ جڑے ہوئے ہیں. پلس میں ہم لوگ جب تھے وہاں پر اور ہم مدینے میں گئے تو my husband was there as well. تو مردوں کے ساتھ تو وہ اون چودھری was there my husband, اور خواتین کے ساتھ کیونکہ خاتون اول کے ساتھ میں تھی. تو اتنی میری خوش قسمتی, کیونکہ وہ تو ان کو تو ایک شرف تھا ہی, وہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کا مقام ایسا تھا, لیکن وہ ایک پروٹوکول کے ساتھ جب ہم اندر گئے تو میری تو جو حالت تھی وہ میں نہیں آپ کو بتا سکتی. مطلب مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی نا کہ مجھ جیسا بندہ یہ اس طرح کے پروٹوکول کے ساتھ, بالکل آپ روزہ کی جالی کے پاس اتنی خوشبو الگ سی آ رہی ہے, اب وہاں کھڑے میں. اور ان کا بھی ادب کا یہ عالم کہ جیسے آپ نے بتایا وہ مدینہ میں جب جاتے ہیں تو وہ جوتا نہیں پہنتے, ہم بھی یہی کرتے ہیں, اور یہ ہمیں ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے. خاتون اول بھی نہیں پہنتی جوتا, اور آئی تھنک عدم کا مقابی ہماری کیا اوقات کے ہم وہاں جا کے جوتے پہنے. سو میں نے تو ان کو بہت بہترین انسان پایا ہے, وہ بہت اچھے مسلمان ہیں. اور آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ماشاءاللہ حالات بہت اب بہتر ہو رہے ہیں. شروع میں لوگوں نے بہت چلایا کہ بہت مشکل ہو گئی ہے, لیکن الحمدللہ اب رمضان میں آپ دیکھیں تو گورنمنٹ نے بہت سبزیاں سستی ہو گئی ہیں, چینی, آٹا, چاول, آل دیز تھنگس میسر ہیں, فروٹس بہت سستے ہو گئے ہیں مارکیٹ میں. So I'm sure کہ he's a very good human being and I had a good experience. خان صاحب کی بات ہو رہی ہے, اور جب خان صاحب کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ہاں ایک ایسا بھی گروپ ہے جو تنقید پر بھی باہر نکل آتے ہیں, اور جب کووڈ-19 اپنے پیک پر رہا ہے تو بھی بڑی تنقید کا ان پر نشانہ بنایا گیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا یہ پورا وقت گزارا, اور قرآن سے جو آپ نے اپنا اتنا دل لگایا, کیا حاصل کیا, کیا پایا آپ نے؟ قرآن پاک سے جی سب کچھ ہی ایکچولی ہے ہی, ہدایت ہے ہی قرآن پاک سے. جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتے ہیں. اس کووڈ کے ٹائم پہ میں ضرور کہنا چاہوں گی آپ سب لوگوں کو بھی, ان فیکٹ دس از مائی میسج ٹو ایوری بڈی, آئی تھنک آئی ہیو بین ویکسینیٹڈ بائی سورہ رحمان. قرآن میں شفا ہے, قرآن کے ہر لفظ میں شفا ہے. تو آپ کے بلکہ شو میں بھی آئے تھے ڈاکٹر محمد جاوید, ہمارے سر ہیں, ہمارے مرشد ہیں, تو وہ بتاتے ہیں, ان کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی اجازت دی ہوئی کہ سورہ رحمان آپ نے سننی ہے قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں صبح دوپہر شام. اگر آپ کو کووڈ ہو گیا ہے یا پھر اگر آپ کو کوئی جسمانی روحانی کسی طرح کی بھی بیماری ہے, اپنا دل صاف کر کے, تمام ہر شخص کو معاف کر کے آپ یہ سنیں. آپ کو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اپنی لائف میں, بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوئی, اور جب بھی میں تکلیف میں ہوتی ہوں, بیمار بھی ہوتی ہوں, چاہے وہ روحانی ہو جسمانی ہو, میں سورہ رحمان لگاتی ہوں اور میں سنتی ہوں, آنکھیں بند کرتی ہوں, ایسی وائبریشنز ہیں کہ آپ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور آپ بدل جاتے ہیں. اچھا, میں نور کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. خواتین حضرات, نور نے اس وقت حالیہ وبا کرونا کے سلسلے میں آپ سے کہا کہ آپ ضرور صبح دوپہر شام سنیے. میری بھی ایک بات مانیے, اپنی زندگی کا ایک وتیرہ بنا لیں. اپنے بیڈ روم کے اندر یا فون کے اندر یا کسی بھی کیسٹ پلیئر کے اوپر آپ صبح دوپہر شام اپنے کمرے میں سورہ رحمان پیچھے لگائیں اور سنتے رہیں. یقین کیجئے یہ وبا آج ہے, کل کچھ اور پریشانی ہوگی, اگلے سال کچھ اور آفت ہوگی. اللہ نے چاہا تو اپنے کلام کی برکت سے آپ کی زندگی سے وہ تمام بیماریاں, تمام عذاب دور کر دے گا. یہ آزمائی ہوئی بات ہے. اور کوئی خاص بات ضرور ہے, قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب چاند پہ لوگ پہنچے تھے تو وہاں پہ ان کی آواز میں لگ رہا تھا کہ قرت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور کسی کے بھی گلے سے ہو, کلام تو میرے مولا کا ہے, میرے سرکار کے قلب اتھر پہ اتارا گیا, اسی کو سمجھیے. خواتین حضرات, ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ کو میں کہوں, نور نے ماشاءاللہ اپنی تبدیلی صرف لباس میں یا ظاہری حالت میں نہیں کی, اب یہ باقاعدہ نعت لکھتی ہیں اور نعت وہ ہمیں پڑھتی سے ہیں. فرمائش بھی کریں گے. تو جناب بریک پر جائیں گے, اور بریک پر جانے سے پہلے چونکہ اتنی زبردست بات کی ڈاکٹر صاحب نے, تو قرآن پاک سنیں, پڑھیں, اور اپنے گھر میں اس کو اتنی بلندی پر نہ رکھ دیں کہ وہاں تک آپ کا ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے. اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں, چاہے دن میں آپ ایک آیت بھی پڑھ سکیں, اتنی بھی اللہ اگر آپ کو توفیق دے سکے تو میرے خیال سے بہت ہے. بریک لیتے ہیں, ساتھ رہیے گا.